بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بابل شہر میں پیدا ہوئے۔ اس وقت بابل اور قرب و جوار کے علاقوں کا بادشاہ نمرود بن کنعان تھا، جو بڑا ہی سرکش، جابر اور متکبر حکمران تھا۔ آپ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے ہی نجومیوں نے نمرود بادشاہ کو یہ بتا دیا تھا کہ عنقریب ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا جو آپ کی حکومت کو ختم کر دے گا۔ نمرود بادشاہ نے اپنی حکومت کو بچانے کے لیے ہر پیدا ہونے والے بچے کو قتل کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ آپ علیہ السلام کے والدین نے بادشاہ کے ڈر سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک غار میں چھپا دیا، جہاں آپ علیہ السلام کی والدہ آپ کو دودھ پلاتی اور آپ کی دیکھ بھال کرتی تھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے لوگ سائنس اور صنعتوں میں بہت ہوشیار اور ماہر تھے، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کو چھوڑ کر ستاروں کی پوجا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا ہر نبی فطری طور پر معصوم اور شرک سے پاک ہوا کرتا ہے، اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی شرک سے پاک اور بیزار تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بچپن ہی سے آپ علیہ السلام کو عقل و سلیم اور رشد و ہدایت سے نوازا تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسمان اور زمینوں کی چیزوں میں حضرت ابراہیم کے لیے اپنی توحید کے دلائل کھول دیے، اور آسمان و زمین کی تخلیق اور ان میں موجود عجائب و غرائب کا مشاہدہ کروایا، اور ان پر یہ بات واضح کر دی کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اسی لیے آپ نے بچپن میں ہی ستارے، چاند، سورج کا مشاہدہ کر کے اپنے حقیقی رب کو پہچان کر اس کی عبادت کرنے کا اعلان کیا، اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ لوگ جس کی بھی پوجا کیا کرتے تھے ان سب سے نفرت کا اظہار کیا۔ قرآن مجید میں ایک آیت ہے، یقیناً ہم نے اس نبوت ملنے سے پہلے ابراہیم کو سمجھ بوجھ عطا فرمائی تھی، اور ہم انہیں خوب جانتے تھے، اور اسی طرح ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں اور زمین کی عظیم سلطنت دے رکھی تھی، تاکہ ابراہیم علیہ السلام کامل یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ پھر جب رات کی تاریکی ان پر چھا گئی تو انہوں نے ایک ستارہ دیکھا تو کہا کہ یہ میرا رب ہے، مگر جب وہ غروب ہو گیا تو کہا کہ میں غروب ہو جانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر جب انہوں نے چاند کو چمکتا ہوا دیکھا تو فرمایا کہ یہ میرا رب ہے، لیکن جب وہ بھی غروب ہو گیا تو فرمایا اگر میرے رب نے میری رہنمائی نہ کی تو میں گمراہ لوگوں میں سے ہو جاؤں گا۔ پھر جب سورج کو چمکتا ہوا دیکھا تو فرمایا یہ میرا رب ہے، یہ تو بہت بڑا ہے۔ پھر جب وہ بھی غروب ہو گیا تو فرمایا اے میری قوم، میں ان معبودوں سے بری ہوں جنہیں تم اللہ کا شریک بناتے ہو۔ بے شک میں نے یکسو ہو کر اپنا رخ اس ذات کی طرف کر لیا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اور میں ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس بات پر یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ ہی مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں ایک آیت ہے، اس وقت کو یاد کیجئے جب ابراہیم نے عرض کیا کہ اے میرے رب، مجھے دکھائیے آپ کیسے مردوں کو زندہ کریں گے۔ اللہ نے فرمایا کیا اس پر تمہارا ایمان نہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیوں نہیں، لیکن اپنے دل کو اطمینان چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا 4 پرندے لے کر انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالو، پھر ان ٹکڑوں کو 4 مختلف پہاڑوں پر ایک ایک کر کے رکھ دو، پھر انہیں بلاؤ، وہ تمہارے پاس اڑتے چلے آئیں گے۔ خوب جان لو کہ اللہ زبردست بڑی حکمت والا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارک ہے جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابراہیم نے عرض کیا اے میرے رب، مجھے دکھائیے آپ کیسے مردوں کو زندہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کا مشاہدہ پرندوں کو زندہ کر کے کروایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے حقیقی رب کو پہچان کرنے کے بعد جب اپنے والد کو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کرتے ہوئے دیکھا تو سب سے پہلے انہیں دعوت توحید دی، اور اپنے والد کو بڑے پیار و محبت سے حق بات سمجھانے کی کوشش کی۔ قرآن مجید میں ایک آیت ہے، اور وہ وقت بھی یاد کیجئے جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا کیا تم بتوں کو معبود بناتے ہو؟ بلا شبہ میں تمہیں اور تمہاری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھ رہا ہوں۔ جب انہوں نے یعنی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا اے ابا جان، آپ ان چیزوں کی عبادت کیوں کرتے ہو جو نہ سنتی ہیں نہ دیکھتی ہیں اور نہ ہی آپ کے کسی کام آ سکتی ہیں؟ اے ابا جان، میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا،
اس لیے آپ میری پیروی کریں، میں سیدھی راہ کی طرف آپ کی رہنمائی کروں گا۔ اے ابا جان، آپ شیطان کی عبادت نہ کیجیے، بے شک شیطان رحمان کا بڑا ہی نافرمان ہے۔ اے ابا جان، مجھے اس بات کا ڈر ہے کہیں آپ پر عذاب الہی نہ آ جائے کہ آپ شیطان کے ساتھی بن جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے مشرک باپ کو سمجھانے کے لیے بڑے پیارے انداز میں تبلیغ کی، لیکن بجائے آپ کی نصیحت قبول کرنے کے، اس نے نہایت سختی کے ساتھ آپ کی دعوت توحید کو رد کر دیا اور ساتھ ساتھ آپ کو سنسار کرنے کی دھمکی بھی دی۔ قرآن مجید میں ایک آیت ہے، اس آزر نے جواب دیا، اے ابراہیم، کیا تم میرے معبود سے روگردانی کر رہے ہو؟ سن لو، اگر تم باز نہ آئے تو میں تمہیں پتھر مار مار کر سنسار کر دوں گا، اور بہتری اسی میں ہے کہ تم ایک طویل مدت تک مجھ سے دور چلے جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد نے دعوت تبلیغ کو قبول کرنے کی بجائے آپ علیہ السلام کے ساتھ بڑا سخت رویہ اختیار کیا اور جلا وطنی کی زندگی گزارنے کو کہا۔ آپ علیہ السلام نے اپنے باپ کے سخت رویے پر بھی صبر و تحمل اور ادب کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہیں بڑا اچھا جواب دیا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ابراہیم نے کہا، اے ابا جان، آپ پر سلام ہو، میں اپنے رب سے آپ کے لیے بخشش مانگتا رہوں گا، بے شک وہ مجھ پر بڑا ہی مہربان ہے۔ میں آپ کو اور ان تمام چیزوں کو چھوڑ رہا ہوں جنہیں آپ اللہ کے سوا پکارتے ہیں، اور میں تو اپنے پروردگار کو ہی پکاروں گا۔ مجھے یقین ہے کہ میں اپنے رب سے دعا مانگ کر محروم نہ رہوں گا۔